السلام علیکم. ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید. اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. ایک اور سیریز اس چینل پہ سٹارٹ کی گئی ہے جو کہ ہے برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. اس میں بھی آپ کو اپنے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ کافی انفارمیشن مل جائے گی، جس کا جو زوڈیک سائن ہے اس منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اپریل کے منتھ میں 5 پلینٹس ایک زوڈیک سائن میں موجود ہیں جو کہ آپ کے جس ہاؤس پر اثر ڈالیں گے اس میں بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ سارے پرابلمیٹک نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سو کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. جیسے اس وقت میں سن موجود ہے، مرکری موجود ہے، وینس موجود ہے، سیٹن موجود ہے، راہو موجود ہے. یہ پائسز میں موجود ہے اور یہ 14 اپریل تک کنڈیشن رہے گی. اس کے بعد سن کا ٹرانزٹ ہو جائے گا اور گریجولی تمام پلینٹس جو ہیں وہ اپنی اسپیس ایک ساتھ سے چھوڑ دیں گے. لیکن جب تک یہ اکٹھے ہیں یہ نہ تو سارے بہت اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے، نہ تو بہت برا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے. یہ انڈیویجول شاید اتنے پرابلم کریٹ نہ کریں، لیکن جب ان کا اکٹھا ہونا ہے تو یہ اس وقت میں بہت سارے ایشوز کریٹ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، جن میں ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی کا افیکٹ ہونا شامل ہے. فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، بیہیویئر کے ایشوز کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ایگو، موڈ سوئنگز، انا کے مسئلے کچھ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت میں کوشش کریں کہ اپنے بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں، بحث اور تکرار کو کنٹرول کریں، پرسنل اور پروفیشنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں اور خاص طور پر ایفرٹ کریں. اس وقت میں کریئر میں بھی کسی حد تک پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں سن کافی پاورفل پلینٹ ہے اور مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. وینس بھی ریکٹوگریٹ ہے، 2 پلینٹس تو ریکٹوگریٹ ہے. اور اس وقت میں سیٹن سن کے ساتھ موجود ہے جو کہ کوئی بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے. سن آلریڈی ایک پاورفل پلینٹ ہے اور اس کے ساتھ سیٹن کا موجود ہونا بھی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتا ہے، جو کہ کافی حد تک بیہیویئر کے ایشوز کو، معاملات کو ڈیلے کرنے کو اور بزنس میں ایشوز کریٹ کر دیتا ہے. بعض اوقات فیصلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پروفٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. اگر لالچ کے چکر میں کوئی کام کیا گیا تو نقصان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہیلتھ ایشوز میں اگر بیڈ ہیبٹس کو فوکس کیا گیا یا اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسائل کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سیجیٹیریس اس وقت میں ہیلتھ کا خاص طور پہ خیال رکھیں. سٹارٹ آف دی منتھ کے قریب ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بلڈ پریشر اور اس وقت میں ہارٹ کے ایشوز کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا. روڈ سیفٹی کا خیال رکھیں، کوئی چوٹ نہ لگ جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وقت میں پلانٹس کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی. آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد چیلنجز کسی حد تک کم ہو سکتے ہیں، نظام ہضم بہتر بن سکتا ہے، امیونٹی کا سسٹم کسی حد تک امپروو کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن سٹارٹ آف دی منتھ میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. 14-15 اپریل کے بعد کسی حد تک کنڈیشن بہتر بن سکتی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اپنے ساتھ ساتھ اپنے فیملی ممبرس کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، اس وقت میں سٹارٹ آف دی منتھ کافی حد تک بہتر رہے گا. آپ کے نزدیک آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا. اگر کچھ مسائل موجود ہے تو آپ کا حل کرنے کا طریقہ کافی حد تک بہتر ہوگا. لوگ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوں گے، شخصیت سے نہ صرف متاثر ہوں گے بلکہ آپ کی بات کو اہمیت بھی دیں گے اور آپ کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. اگر کچھ جھگڑے ہوتے ہیں یا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہترین ہوگی، آپ کی آبزرویشن بہترین ہوگی، آپ کے فیصلے کافی حد تک بہتر بن سکتے ہیں. لیکن آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد 14-15 اپریل کے بعد مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایگو کافی انکریز ہو جائے گا، انا کے مسئلے کافی بڑھ جائیں گے، سینسٹیو اور ٹچی کچھ زیادہ ہو جائیں گے.
اس وقت میں فیملی کے ساتھ بھی ایشوز بغیر کسی وجہ کے سٹارٹ نہ ہو جائیں تو احتیاط کریں. شاید اس وقت میں آپ بحث اور تکرار میں آپ کو کامیابی مل جائے لیکن تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو کوشش کریں اس وقت میں اپنی فیملی کی طرف لازمی توجہ دیں. انا کے مسئلوں کو اپنے ریلیشن شپ سے بڑا نہ ہونے دیں. تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وقت میں چیلنجز مڈ آف دی منتھ کے بعد کریٹ ہو سکتے ہیں. بحث اور تکرار سے گریز کریں. اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کی ہیلتھ کی طرف بھی لازمی توجہ دیں. تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہوئے اپنے نزدیک آسانی پیدا کر سکتے ہیں. آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بن سکتے ہیں. اس وقت میں تھوڑی سی اہمیت دینے کی ضرورت ہوگی. گھریلو معاملات آپ کے بہتر بن سکتے ہیں. اس وقت میں اسٹوڈنٹ ہیں، لرننگ آپ کی بہتر بن سکتی ہے لیکن کنسنٹریشن کے ایشوز موجود ہیں. تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ کے نزدیک مڈ آف دی منتھ کے بعد کسی حد تک کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کریں. اس وقت میں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا. آپ کسی بات کو شاید اہمیت نہ دے رہے ہوں تو کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وقت میں سٹارٹ آف دی منتھ کافی حد تک بہتر ہوگا آپ کے کریئر کے لیے، آپ کی جاب کے لیے، لیکن آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ مرکری کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی. تو اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وقت میں جہاں سٹارٹ آف دی منتھ میں کوئی فائدہ مل سکتا ہے وہاں پہ آپ کے نزدیک آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد 14-15 اپریل کے بعد کسی قسم کا کوئی لاس کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اس وقت میں کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے. سٹارٹ آف دی منتھ میں رسک کا فیکٹر موجود ہے تو مکمل انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے لیکن آپ کی قابلیت کافی حد تک موجود ہے، ہارڈ ورک کافی حد تک موجود ہے، ایفرٹ کافی حد تک موجود ہے تو آپ کے لیے کامیابی کریٹ ہو سکتی ہے. کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، بہتر رہ سکتا ہے. اس وقت میں کوشش کریں کہ ورک پلیس پر آپ کے تعلقات بہتر ہوں. اس وقت میں اگر آپ کوئی چیز اپنے گھر والوں سے چھپا رہے ہیں تو وہ کافی عجیب طریقے سے سامنے آ سکتی ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں کریئر اور فائنانس کسی حد تک تو بہتر بن سکتا ہے لیکن مڈ آف دی منتھ کے بعد تھوڑی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی. آپ کے نزدیک کریئر میں کسی قسم کا کوئی لاس کریٹ نہ ہو، فائنانس میں ایکسپنسز انکریز نہ ہو، بجٹ کی طرف توجہ دینا ضروری ہوگا. انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ اس وقت پہ رسک کا فیکٹر کافی ہائی ہوگا تو تھوڑی کم انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آپ کے نزدیک فائدہ پیدا ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں. اس وقت میں آپ کے نزدیک مرکری کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی. اسٹوڈنٹ ہیں، تھوڑا احتیاط کریں. اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی کا مشورہ بہتر ثابت ہوگا. ہارڈ ورک کرنا ضروری ہوگا. کوشش کریں لاپرواہی نہ برتیں کیونکہ آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد نہ صرف مرکری بلکہ سن کی انرجی بھی کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی. رسک کا فیکٹر ہائی ہو سکتا ہے. آپ کو سٹارٹ آف دی منتھ میں کوئی فائدہ فائنانس سے ریلیٹڈ مل سکتا ہے لیکن اس وقت میں آپ کے لیے اگر کوئی اپرچونٹی جاب کی بھی کریٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. لیکن آفٹر مڈ آف دی منتھ کے بعد کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کریں. کسی حد تک محرومیاں، مایوسیاں محسوس ہو سکتی ہیں، بے جا کے رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے تو ایفرٹ کچھ زیادہ کرنی پڑے گی. کوشش کریں رسک لیتے ہوئے بھی مکمل انفارمیشن ہو. اس وقت میں آپ کے نزدیک پر امید رہنا ضروری ہوگا. روڈ سیفٹی کا خیال رکھیں، قانونی کاموں کی طرف توجہ دیں، ڈاکومنٹس کو ڈبل چیک لازمی کریں تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو سکے. اس وقت میں آپ کے نزدیک جہاں یہ 5 پلینٹس کافی حد تک آسانی پیدا کر رہے ہوں گے وہاں چیلنجز بھی کریٹ کر رہے ہیں. کوشش کریں یہ آپ کے نزدیک آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں. آپ کے فیصلے بہتر بنیں، آپ کا کوئی بزنس ہے وہ بہتر بنے، آپ کا کریئر بہتر بنے، آپ کے فیصلے بہتر بنے اور آپ کو فائدہ ملے. جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ سورہ دحا کی تلاوت کر سکتے ہیں لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں. اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں. 4 کل لازمی پڑھیں، سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں، آیت الکرسی لازمی پڑھیں اور جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں لازمی دیں. اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں لازمی کریں اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں. آخر میں دعا ہے، اللہ ہم سب